خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، خوشبوئے رمضان سلسلے کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے لیے تیسرا سلسلہ لے کے حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا جو عنوان ہے ہماری گفتگو کا وہ ہے روزے کی حقیقت۔ حقیقی معنوں میں روزہ دار کون ہے اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح معنوں میں روزہ دار کس کو کہا جائے گا؟ ناظرین کرام، ہمارے جو اسلاف ہیں نا، ہمارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیرت و کردار اور جن کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا داتا علی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب کتاب میں روزے کی حقیقت کے بارے میں فرمایا روزہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، رک جانا۔ اب رکنے کا مطلب کیا ہے؟ معدے کا کھانے پینے سے رک جانا، زبان کا جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور فتنہ انگیز باتوں سے رک جانا، آنکھوں کا حرام دیکھنے سے رک جانا، کانوں کا حرام سننے سے رک جانا، ہاتھوں کا حرام میں پڑنے سے رک جانا، پیروں کا حرام کی طرف چل کر جانے سے رک جانا۔ تو یہ ہے حقیقت میں روزہ۔ تمام اعضاء جو انسانی جسم کے ہمارے حصے ہیں، تمام اعضاء کا گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں روزہ ہے، اور یہ ہے حقیقت میں روزہ دار جو اس طریقے سے روزہ پورا کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں روزہ دار نہ بن سکا۔ ایسے ہی ایک اور جو حدیث پاک ہے جس المستدرک کے اندر، جس میں سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ لغو اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ تو اب ہم غور کریں، ہم کیسے روزہ دار ہیں؟ ہمارا روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کی حد تک محدود ہے، یا ہم اپنے باقی اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے روکتے ہیں روزے میں؟ اور اصل میں یہ تو ہمارے لیے ایک پریکٹس، ایک جو ہے وہ ٹریننگ کا ایک وقت ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے رمضان المبارک۔ جیسے مختلف محکموں میں محکمانہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کورسز کروائے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کورس ہمیں دیا ہے سالانہ، ہر سال ایک مہینہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے دن کے وقت ہم کھاتے پیتے تھے، کوئی حرج نہیں، تو وہ حلال کھانا جو دن کے وقت ہم رمضان سے پہلے کھا لیتے تھے، اب رمضان آیا تو ہمارے لیے وہ بھی حرام ہو گیا کہ روزہ رکھو اور دن کے وقت یہ بھی نہیں کرنا۔ اب ہم نے حلال کھانا پینا جو رمضان سے پہلے ہمارے لیے حلال تھا دن کے وقت، اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو پہلے بھی حرام تھا اور اب رمضان میں اور زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کو نہ چھوڑا۔ تو ہم کیسے روزہ دار ہیں کہ ہم گناہ کے کام کو ہی نہیں چھوڑتے؟ اصل میں روزہ دار وہی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا وہ روزے کی حقیقت کو پانے سے محروم رہ گیا، وہ روزے کی حقیقت نہیں پا سکا۔
کیونکہ روزہ ہے ہی نام گناہوں کو چھوڑ دینے کا، روزے کی حقیقت ہی رک جانا ہے۔ اب اگر ہم نے رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو اس بات کا عادی نہیں بنایا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکیں، تو پھر اور موقع کون سا آئے گا؟ یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور روزے کی حقیقت کو پانے کا۔ اور اگر آج ہم نے اپنے اعضاء کو، ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو گناہوں سے نہ روکا تو قیامت کے دن یہ ہماری جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر کر دیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا منہوں پہ مہر کر دی جائے گی، زبانیں بند ہوں گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پیر ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ جس دن زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ، پیر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ گناہوں کی طرف چل کر جاتا تھا، ہاتھ کہیں گے یہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ گناہوں میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا تھا۔ تو پھر ان اعضاء کی اتنے قریب ترین چیزوں کی گواہی کے ہوتے ہوئے ہم کیسے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں گے؟ تو ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک کر روزے کی حقیقت کو پا سکیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد کروانا چاہوں گا ایک بار پھر یاد دہانی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والے ایپیسوڈز آپ تک ہمارے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خوشبوئے رمضان، خوشبو